بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے آنے والی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا، آپ سے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہو کہ جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں؟ عرض کیا گیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ عرض کی کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر گزرتے ہیں تاکہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ ان جھاڑیوں میں نہ پھنس جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقوی ہے۔ تم اس دنیا سے اس طرح سے گزر جاؤ جس طرح سے خاردار جھاڑیوں سے خود کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں والی ساعتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائیں۔ ان دنوں میں رب کائنات خصوصی اپنی رحمت کی نگاہ سے کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اسی مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں رب کائنات اپنی مخلوق پہ خصوصی نوازشات فرماتے ہیں، اپنی رحمت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس مہینے میں جو بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا کرتے ہیں، جو رزق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں، جو اولاد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کی کثرت ہوتی ہے۔ ناظرین، میری تیاری کچھ اور تھی، میں کچھ اور آج آپ کو بتانے والا تھا، مگر کچھ دوستوں نے اصرار کیا، کچھ دوستوں نے بار بار مجھے کچھ ایسے کمنٹس کیے کہ جن کی بنیاد پر مجھے آج ایک خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ۔ تو ناظرین، کیوں نہ ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا بھی بندوبست کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں فراغت عطا کر دے، بلکہ صرف وہ اسی مہینے کی حد تک نہ ہو، ہم پورا سال اس سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خصوصی اہتمام کر دے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے، اگر کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی مختصر سا وظیفہ ہے، انتہائی مختصر سا عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراغت عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ اس کو کرنا اس طرح سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، فجر پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سستا بھی سکتے ہیں، اور اگر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ اس بات کا انتظار کریں کہ سورج ذرا تھوڑا سا نمودار ہو جائے۔ جب سورج تھوڑا سا اونچا ہو جائے تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ اس کی پہلی رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح جو دوسری رکعت پڑھنی ہے اس میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب آپ پڑھ لیں
تو 2 نفل آپ ادا کر لیں، تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے یا اللہ ہو یا رزاق ہو، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ دعا کر لیں۔ یعنی ناظرین یہ بات میری یاد رکھیں کہ جو عبادت کا مغز ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، تو اس کی طفیل آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میں نے میرے ذمے جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا تو ان برکتوں برے مہینے کے صدقے، ان رحمتوں برے مہینے کے صدقے میرے رزق میں اضافہ کر دے، میرے کاروبار میں برکتیں عطا کر دے۔ تو ناظرین یہ وظیفہ آپ صبح سے شروع کر سکتے ہیں، اور متواتر اس کو پورا مہینہ آپ نے 29 دن یا 30 دن کرنا ہے۔ اس کے بعد سال بھر اللہ کے فضل و کرم سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ناظرین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو سمجھے ہمارا کام بن گیا۔ ہمارے جو بھی ذکر و اذکار ہوتے ہیں، ہمارے جو بھی وظائف ہوتے ہیں، ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، تمام عبادات کا جو محور ہوتا ہے وہ خدا کی ذات ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن ناموں سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی عنایت ہے وہ اسی طرح سے انسان پہ نازل ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔